اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کچھ آداب کا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں ایسا ہونا چاہیے. اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اپنے خرچ کرنے کے بعد جن پہ خرچ کیا ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے یا ان پہ احسان نہیں جتلاتے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے احسان. میں نے تو تجھے وہ دیا تھا نا، اور میں نے تو تجھے اتنے دیے تھے، کہاں گئے وہ سارے جو میں نے تجھے دیے تھے؟ وہ دیکھو لینے والا، وہ دیکھو لینے والا، وہ دیکھو بھیک مانگتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. جس کو دینا ہے اس کو تکلیف نہیں دینی، جس کو دینا ہے اس پہ احسان نہیں جتانا. اور یہ خاص طور پہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے. بہن بھائی کو دے دیتے ہیں، کسی قریبی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں، اور پھر اسے تانے مارے جاتے ہیں. میں نے اس کو اتنا دیا تھا، میں نے اس کو فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، میں نے اس کو یہ کیا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مقام اور مرتبہ دینا ہے تو وہ ان لوگوں کو دینا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اور ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا جو ایسا خرچ کرتے ہیں، جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں، جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں، جو دینے کے بعد تکلیف نہیں دیتے ہیں، کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کرتے ہیں. ایسے دینے والوں کے لیے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مستدرک حاکم میں صحیح روایت ہے کہ قیامت والدن 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ نہ ہی ان سے نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جن میں سے پہلا فرمایا المنان، جو دینے کے بعد پھر جتلاتا ہے، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا. لوگ جو ہیں وہ بعض اپنے قریبی رشتہ داروں کو کسی نہ کسی جاب پہ لگوا دیتے ہیں، بعض اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاں باہر کنٹریز میں بلا لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ان کو تانے دیتے رہتے ہیں، میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا نا، میں نے اس کو اگر نہ بلاتا تو اس کا کچھ نہیں ہونا تھا، میں اگر اس کو جاب پہ نہ رکھتا تو یہ مر گیا تھا، میں نے اس کو یہ کیا. بھئی تو نے کیا کیا ہے؟ وہ رب نے کیا ہے. کسی کے لیے احسان کر کے جتلانا جائز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے معذرت کر لی جائے. آگے اللہ نے فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی. کسی سے اچھے انداز سے معذرت کر لینا، کسی انسان سے اچھے الفاظ میں سوری کر لینا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو دے کر بعد میں تکلیف دی جائے. اچھے الفاظ میں معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ دینے کے بعد تکلیفیں دی جائیں. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بردباری کرنے والا ہے. وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ جب دینے میں کتنے تم حقدار ہیں، کتنے میں اور آپ حقدار ہیں کہ اللہ ہمیں حق کے بغیر دیتا ہے، اور ہم چند ٹکے دینے میں کسی کو وہاں آ کے تلاش اور اس کے 100 امتحانات لے رہے ہوتے ہیں. وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. مجھے ایک دوست کا واقعہ کبھی نہیں بھولتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز، چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ بھی، کوئی نہ کوئی پیسہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، کسی کو خالی نہیں موڑا. ایک بھائی نے بیٹھے ہوئے نے بول دیا کہ بھائی یہ کوئی مستحق نہیں ہوتے ہیں، آپ جن کو دے رہے ہو یہ مستحق نہیں ہوتے. تو جواب میں اس بھائی نے کہا کہ ہم کتنے مستحق ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، میں اور آپ کتنے مستحق ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. اگر ہمیں بغیر مستحق ہونے کے، ہمارے اعمال کے بغیر اللہ ہمیں دے رہا ہے، تو ہماری اگر کوئی دوانی چوانی، کوئی پیسہ کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو ہمیں کیا ہوگا؟ کیا فرق؟ جب ہمارے اوپر رب یہ اگر ترازو لگا دے تو ہمارا کیا بنے گا؟
اس لیے اگر کوئی فرمایا قول معروف و مغفرت، کسی سے معذرت کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو دینے کے بعد تکلیف دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بردبار ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ ایک مفہوم کو اللہ نے کئی انداز سے، یعنی بات ایک ہی ہے لیکن آیتیں، ہر آیت میں اسی چیز کو ایک ڈیفرنٹ زاویے سے بتایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں پھر حکم دے کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے دین کو، اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کے اپنے صدقات کو مت باطل کرو۔ مثال دے کے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پتھر کے اوپر کھیتی اگا رہا ہے، پتھر کے اوپر سخت زمین ہے اور وہاں اپنے بیج ڈال کے جو ہے اگا رہا ہے، تھوڑی سی مٹی جمی وہاں پہ اور وہاں پہ بیج ڈال دیا، تیز بارش آئی، وہ مٹی بہہ گئی، بیج بہہ گیا، کیا ملا؟ وہ پتھر خالی کا خالی رہ گیا۔ جو لوگ اس طرح کر کے نظریات سے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنا جو دانہ لگاتے ہیں وہ کسی پتھریلی زمین پہ، پتھر کے اوپر مٹی میں نہ لگائیں، وہ اس زمین پہ لگائیں جس کا پودا بڑھتا سے بڑھتا رہے۔ کمثل صفوان علیہ تراب فاصاب وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ واللہ یہدی واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں دیتا ہے، کافروں کو سیدھے راستے پہ نہیں لاتا ہے، گویا کہ مشابہت دی ہے، اور دوسروں پہ احسان کر کے ان کو احسان جتلا کے کافروں کی طرح نہ بنو۔ یہ عمل کفر کا ہے، یہ کفر کی چیز ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو احسان ہے نا، احسان کرنا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف کسی کے اوپر کوئی مالی مدد کر کے، کوئی پیسے دے کر اس کا احسان کر رہے۔ بعض دفعہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اچھا رشتہ دے دیا، ساری زندگی جو اس کو تو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں تھا، ہمارے علاوہ تو اس کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا، ہم نے اس کو دے دیا، ہم نے اس کو رشتہ دے کے بڑا احسان کیا، فلاں فلاں، ہم نے اس کو بیٹی دے دی، ہم نے ان کا رشتہ لے لیا، ہم نہ لیتے تو ان کا کوئی لینے ہی والے نہیں تھا، ہم نے ان کا رشتہ لے کے ان پہ احسان کیا ہے، ہم نے ان کو جو ہے وہ بلا کے۔ یہ ساری باتیں کسی کے اوپر اچھائی کر کے، احسان کر کے مت جتلائیے، وگرنہ نیکیاں یاد رکھ لیں، اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو بدلہ اللہ سے لینا ہے، کسی اور سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ جب اللہ سے بدلہ لینا ہے تو دوسروں سے تعریف کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں اور لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری تعریف کریں؟ نہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ایک پلے باندھ لیں کہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ سب کچھ جمع کر لیں، اسباب، سارا کچھ، گھر بار گاڑی فلاں فلاں فلاں، سارا کچھ بنا لیں، موت کے بعد تک، بچوں کے مرنے تک کے بھی سیونگ کر کے رکھ لیں، پیسے جمع کر کے بینک میں رکھ لیں، تب بھی دنیا جنت نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک چیزیں میں رکھ لیں کہ احسان کر کے یہ مت سمجھیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، نہ ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح ہے، نہ ہمارا اخلاص نبی کے اخلاص کی طرح ہو سکتا ہے۔ رحمت للعالمین جنہیں بنا کے بھیجا، تو بات چل رہی تھی کہ کسی کو دے کر جتلانا صرف یہ تکلیف نہیں ہے، کسی کے اوپر احسان کر کے بھی نہیں جتلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر 4 آیات میں مختلف انداز سے سمجھایا ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جو لوگ اپنے آپ پہ پختہ ثواب کی نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں،
ان کے لیے کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فطل فآتت اکلها ضعفین، ایک باغیچہ جو ایسی بلندی پہ ہے جس پہ بارشیں بھی آتی ہیں، بارش نہ بھی آئے تو جو دوسری شبنم ہے اسی سے وہ پک جاتا ہے اور وہ اپنا پھل بھی دگنا کر کے لا کے دیتا ہے، ایک ایسے باغ کی طرح اس کی نیکیوں کی مثال ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو پودوں سے کوئی مشابہت دیتا ہے، اس لیے کہ پودے اپنا پھل جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، پھل ان کا بڑھتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو اخلاص سے دیا جاتا ہے نا، اخلاص سے دیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بڑھا رہتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا رہتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے نا تو اس کی مثال دیکھی تھی کہ جیسے انسان اپنے جانور کے بچے کو پال پوس کے بڑا بڑا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے اجر کو اس طرح کر کے پال پوس کے بڑا بڑا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس باغیچے پہ بارش نہ بھی آئے تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہے جس سے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس باغ ہو جس میں جو کھجوریں ہوں، انگور ہوں، نیچے سے نہریں چلتی ہوں، ایسا باغ ہو، ایسا باغ ہو اس کے پاس جس میں نہریں چل رہی ہوں اور نہریں چل رہی ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور انسان بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو اور اولاد بھی ہو چھوٹی چھوٹی، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَ، اچانک اس باغ کے اوپر ایک آفت آ جائے اور سب کچھ کو جلا کے رکھ دے، کیا ایسا کوئی پسند کرتا ہے؟ کہ انسان بوڑھا ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا بزنس بنا چکا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں اور وہ بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا باغ ہے جس میں طرح طرح کے جو ہے وہ درخت ہیں، نہریں چل رہی ہیں، اچانک ایک آفت آتی ہے، سارے کے سارے اس باغیچے کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اس باغ کو۔ کیا کسی کو ایسا ہونا پسند ہے؟ نہیں نا پسند ہے، تو اپنی نیکیوں کو بھی ایسا برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی بتانا چاہتا ہے، کسی کو پر احسانات کر کے، کسی کو دے کر کے نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا انسان جب تیرا بہت بڑا بزنس اور باغ ہو، جب اس کو تم برداشت کر، تباہ ہونا برداشت نہیں کرتا ہے تو اپنی نیکیوں کو بھی برباد نہ کر۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، تاکہ اس میں تدبر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اب دیکھیں یہ ساری آیات ایک ہی موضوع پہ چل رہی ہے، تو اس موضوع کی بھی ایک اہمیت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خاص طور پہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں خاص عبادت کے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ نوٹ کر لیں ایک بات، سب سے پہلے مستحقین آپ کے وہ بھائی، آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کو دیں گے تو اللہ دگنا اجر دے گا۔ تلاش کرے رشتہ داروں میں سے کون ہے جو ضرورت مند ہے، کون ہے جس کو ضرورت ہے، رشتہ داروں پہ احسان کر کے دیکھیں اور بغیر احسان کیے دیکھیں، پھر دیکھیں دل کو خوشی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس پاکیزہ رزق سے خرچ کرو جو تم کما رہے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پیداوار دے رہا ہے، جو زمین سے تمہیں گندم دے رہا ہے اس کا بھی عشر دینا ہے، وہ بھی عشر یا نصف العشر جو بنتا ہے وہ دیو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ایسی نکمی چیزیں جو خود لینا پسند نہیں کرتے ہیں اس کو غریب کو مت دو، اس کو جو ہے وہ خراب چیزیں نکال کے یہ غریب کو دے دیتے ہیں، ایسا نت کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جسے تم خود اچھے انداز سے نہیں لے سکتے ہو اس کو غریب کے لیے نکالو، ایسا نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، پیچھے فرمایا غنی حلیم، یہاں پہ فرمایا غنی حمید،
اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بھی سب کو دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اونچ نیچ معاملات سب کے کیے ہیں تاکہ دیکھ سکے کون اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ واللہ غنی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب تعریفیں اللہ کے لیے، تم نہیں دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس میں سے دے رہے ہو، تعریف تمہاری نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے، وہ ہے تعریفوں والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے، وہ دے دو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے، اور تمہارے پاس کہاں سے آئے گا؟ ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان ہے جو تمہیں فقر اور بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کنجوسی کی طرف اور بے حیائی میں جانا یہ شیطان ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اپنے پاس سے معافی اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے۔ اس لیے شیطان کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، دانائی، سمجھ، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جسے حکمت مل گئی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی جسے اللہ نے حکمت، دانائی، عقل مندی، سوچ سمجھ کے معاملات کرنا، بھلائی رکھ کے دوسروں کی خیر خواہی کر کے معاملات کرنا۔ فرمایا اگر کسی کو یہ والی صفت مل گئی تو بہت کچھ مل گیا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت صرف عقل والے ہی لیتے ہیں، نصیحت صرف عقل والے اور دانا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت مل گئی، جسے دانائی مل گئی، بہت اچھا۔ عقل ہو جانا، یاد رکھیں بہت سے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، تقسیم ہے، کسی بے عقل کو بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہے، لیکن عقل نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگوں کے پاس عقل ہوتی ہے لیکن دنیا کے اسباب اور مال اتنا نہیں ہوتا ہے، تو مرتبہ بڑا ان کا ہے جسے اللہ نے دانائی دے دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی، سمجھ دے دی، معاملات سمجھ کے کیے جائیں۔ اور اس کو مال کے ساتھ آخر کیوں اٹیچ کیا ہے؟ اچھا، اس آیتوں کو آگے پیچھے خرچ کرنے والی بات ہے اور درمیان میں اللہ نے سمجھ کی دے دی، کیا مطلب ہے اس آیت کا یہاں لانے کا؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے انسان، ہر کام میں حکمت اور دانائی سے چلنا یہ بہت بڑی عقل مندی ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لالچی انسان ہوتے ہیں کہ انسان ان کو دے کر بھی ان کی حرص کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ انسان کو عقل استعمال کرنا ہوتی ہے۔ کہیں کہیں انسان جن ضرورت، وہ ہیں بھی ضرورت مند، لیکن ان کو زیادہ دے دو تو وہ اس زیادہ پہ اچھے ہونے کی بجائے اور ضرورت مند ہو جائیں گے۔ اس لیے تھوڑی سی عقل مندی استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ضروری کوئی بہتر عقل مندی استعمال کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت صرف عقل والے ہی لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے پھر اسی بات پہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، لوگوں جو بھی تم خرچ کرتے ہو، لوگوں کو پتا چلے یا نہ پتا چلے، اعلان ہو یا نہ ہو، تمہارا نام بطور سپانسر کے آئے یا نہ آئے، اللہ جانتا ہے۔